اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ صحیفہ کربلا کا مطالعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور اس سے ہمارا مقصد یہی ہے کہ جوان کتابوں سے زیادہ شغف تعلق پیدا کر لیں، اور واقعاً جو تاریخ حقیقتوں کو بیان کرتی ہے، اور جب تاریخ کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو ہمارے علم میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحیفہ کربلا کے صفحہ نمبر 385 تک ہماری گفتگو پہنچ چکی تھی۔ آج ہماری گفتگو 385 سے لے کر 400 تک آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہاں تک گفتگو کو پیش کر دیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اسیروں کے ساتھ کوفے میں داخل ہوئی، اور جناب ام ایمن کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی۔ شروع کرتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ جس وقت حسینی قافلہ والوں کی حالت دیکھ کر کوفے کی عورتیں گریہ زاری کر رہی تھیں اور اپنے گریبان چاک کر رہی تھی، ان کے ساتھ کوفے کے مرد بھی رو رہے تھے، اس وقت حضرت زینب نے مردوں سے کہا خاموش رہو۔ اس سے نہ صرف یہ کہ لوگ خاموش ہو گئے بلکہ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز بھی بند ہو گئی، اور پھر جناب زینب نے خدا کی حمد و ستائش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا، کوفے والو، اے مکارو خیانت کار لوگو، اے بے غیرت لوگو، خدا کرے تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نہ رکے اور تمہارے نالوں کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس نے اپنا سارا سوت کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہو۔ نہ تمہارے عہد و پیمان کی کوئی قدر و قیمت ہے، اور نہ تمہاری قسم کا کوئی اعتبار ہے۔ تمہارے پاس جھوٹی باتیں اور غرور و دشمن کے علاوہ اور کیا ہے؟ تمہاری مثال ان کنیزوں کی سی ہے جن کا کام چاپلوسی اور سخن چینی ہے، یا گھورے پر اگی ہوئی گھاس کی مانند ہو، یا ایسی چاندی کی طرح ہو جس سے قبروں کو سجایا جاتا ہے۔ تمہارا ظاہر پرفریب اور خوبصورت، لیکن باطن منفور اور ناپسند ہے۔ تم جھوٹے ہو اور لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہو۔ اپنی آخرت کے لیے تم نے کتنا برا توشہ فراہم کیا، اپنے لیے کتنا برا توشہ بھیجا، جس سے خدا کو غضب نہ کیا اور اس کے ہمیشہ عذاب کو خرید لیا ہے۔ کیا تم میرے بھائی حسین کے لیے رو رہے ہو؟ رو کہ تم اسی لائق ہو، ہنسو کم رو زیادہ کہ تمہارے دامن پر ذلت کی گرد بیٹھ چکی ہے۔ یہ بدنامی کا داغ تمہارے دامن پر ہمیشہ رہے گا، اسے ہرگز نہ چھڑا سکو گے۔ اور اس دھبے کو تم کیسے چھڑا سکتے ہو کہ تم نے جنت کے جوانوں کے سردار اور فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا ہے؟ اس شخص کو قتل کیا جو جنگ میں تمہاری پناہ گاہ تھا اور صلح کے زمانے میں تمہارے آرام و سکون کا باعث تھا۔ سختیوں اور مشکلوں میں وہی تمہاری امید تھے، جنگ و جدال کے زمانے میں تم ان کے پاس پناہ ڈھونڈتے تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، تم نے آخرت کے لیے جو چیز پہلے بھیج دی وہ بہت برا توشہ تھا، اور جس گناہ سے قیامت تک تمہاری کمر جھکی رہے گی وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خدا تمہیں نابود کر دے اور تمہارے پرچم ہمیشہ سرنگوں رہے، اور تمہاری کوششیں نہ صرف نا امیدی کا ثمرہ دیا بلکہ تمہارے ہاتھ کٹ گئے، تمہارے مال میں خسارہ ہو۔ اپنی جان کے عوض خدا کی ناراضگی خریدی اور تمہاری شرمندگی یقینی ہو گئی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے کس کا خون بہایا؟ تم نے کون سا پیمان توڑا اور اہل حرم کو بے پردہ کیا؟ کس کی ہتک کی، عزت کی، اور کس کا خون بہایا؟ تم نے بہت برا کام کیا۔ نزدیک ہے کہ اس سے آسمان گر پڑے، زمین دھس جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کتنی بڑی مصیبت، جاں سوز، طاقت فرسا اور ایسی پریشانیوں میں لپٹی ہوئی جن میں مفر نہیں ہے، اور اتنی بڑی یہ کہ
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اگر اس مصیبت پر آسمان سے خون برسے تو کیا تمہیں تعجب ہوگا؟ آخرت کے عذاب سے زیادہ تمہیں کوئی چیز رسوا کرنے والی نہیں ہے، اور ان اموی حکومت کے سرغنہ کس کی طرف سے مدد نہیں ہوگی؟ اس مہلت سے تمہیں مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کسی کام میں عجلت کرنے سے منزہ ہے، اور بے گناہ خون کو پامال کرنے سے ڈرو کہ وہ انتقام لینے والا ہے اور ہمیں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے اہل بیت اور اولاد کے ساتھ کیا کیا کیا، ان میں سے بعض اسیر اور بعض خون میں غلطہ ہے، تم آخری امت ہو، تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ میں تمہارا خیر خواہ تھا، میری جزا یہ نہ تھی کہ تم میرے خاندان کے حق میں جفا کرو۔ ڈرتا ہوں کہ تم پر ایسا عذاب نہ نازل ہو جائے جیسا قوم ارم پر ہوا تھا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ جناب زینب کے اس خطبے کے بعد میں نے اہل کوفہ کو دیکھا کہ وہ پشیمانی میں اپنی انگلیاں اپنے دانتوں سے چبا رہے تھے، اور اپنے پاس کھڑے ضعیف العمر آدمی کو اس طرح روتے دیکھا کہ آنسوؤں سے اس کی سفید داڑھی تر ہو گئی تھی، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بوڑھے بہترین بوڑھے، آپ کے یہاں کی عورتیں بہترین عورتیں، آپ کے بچے بہترین بچے، آپ کا خاندان بہترین خاندان، آپ فضل و کرم میں سب سے زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اشعار پڑھیں: آپ کے بوڑھے بہترین بوڑھے، آپ ہی کی نسل وہ ہے جس کے لیے ذلت و گھاٹا نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام زینب کی طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا: پھوپھی جان تھوڑا آرام کیجئے، جو رہ گئے ہیں انہیں چلے جانے والوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ اور ہمارے رونے سے چلے جانے والے واپس نہیں آ جائیں گے۔ خطبہ ام کلثوم۔ اسی دن ام کلثوم بنت امیر المومنین نے روتے ہوئے یہ خطبہ دیا: اے کوفیو، تمہارے چہرے منفور ہو جائیں، تم نے حسین کو میدان جنگ اور دشمن کے ہاتھ میں تنہا چھوڑ دیا، انہیں قتل کر دیا، اسی پر اکتفا نہ کہ ان کا مال و اسباب بھی لوٹ لیا۔ وہ مال تمہیں میراث میں ملا ہے، پردہ نشیں حرم کو تم نے اسیر کیا، آزار و اذیت پہنچائی، خدا تمہیں نابود کرے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے خود کو کس مشکل میں مبتلا کیا اور کتنے بڑے گناہ کا بار اپنے دوش پر اٹھایا، اور کتنا مقدس خون بہایا، اور کیسی شریف عورتوں کو سوگ میں بٹھایا؟ کن لڑکیوں کے سروں سے تم نے چادریں چھینی اور کون سا مال تم نے لوٹا؟ رسول کے بعد جو بہترین مرد تھے انہیں تم نے تہہ تیغ کر دیا، گویا تمہارے دل سے محبت اور رحم ختم ہو گیا۔ جان لو کہ اللہ والے حزب اللہ کامیاب اور شیطان کے پٹھو حزب شیطان گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اشعار پڑھے: تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تم نے میرے بھائی کو بے چارگی کی حالت میں قتل کر دیا، ان قریب اس کی جزا تمہیں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی صورت میں دی جائے گی۔ تم نے اس پاک خون کو زمین پر بہایا جس کی حرمت کا قائل خود خدا اور قرآن مجید اور اللہ کا رسول ہے۔ اب میں تمہیں آتش جہنم کی بشارت دیتی ہوں کہ کل تم ضرور جہنم کے شعلوں میں جلو گے اور ابدی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ میں زندگی بھر اپنے بھائی پر روتی رہوں گی، رسول کے بعد وہ سب سے بہتر تھے، اور ایسے روؤں کہ میرے آنسوؤں کا میہ برستا رہے گا۔ راوی کہتا ہے کہ اس دن سے زیادہ کسی مرد و عورت کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اسی اثنا میں امام زین العابدین علیہ السلام اٹھے، لوگوں کو خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا، لوگوں کی سانس جہاں تھی وہیں رک گئی، مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ امام زین العابدین نے اپنا تاریخی خطبہ شروع کیا، خدا کی حمد و ثنا اور رسول پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا: لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے میں کون ہوں، لیکن جو مجھے نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں علی ہوں، اس حسین کا بیٹا جسے فرات کے کنارے تشنہ لب بے گناہ قتل کر دیا گیا۔
میں اس کا بیٹا ہوں جس کے حرم کی ہتک و حرمت کی گئی، جس کا مال لوٹ لیا گیا، جس کے خاندان والوں کو قیدی بنایا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے بے چارگی کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ میرے لیے اتنا ہی فخر کافی ہے کہ لوگوں، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے میرے والد کو خط لکھے اور پھر انہیں دھوکہ دیا؟ تمہیں یاد ہے کہ ان سے وفاداری کا عہد لیا اور ان کے نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن وقت پر انہیں تنہا چھوڑ دیا؟ اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ ان سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے۔ خدا تمہیں موت دے، تم نے کتنا برا توشہ اپنے لیے بھیجا ہے، اور تمہاری رائے کتنی بری اور ناپسند تھی کہ تم کس آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرو گے جب وہ تم سے کہیں گے کہ تم نے میرے اہل بیت کو قتل کیا، میرے حریم کی حرمت کو پامال کیا، گویا تم میرے امتی نہیں ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ سخن سن کر سارا مجمع رونے لگا اور ایک دوسرے سے کہنے لگا، تباہ ہو گئے اور ہوش نہ کیا۔ امام زین العابدین نے خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا، خدا رحم کرے اس پر جو میری نصیحتوں پر کان دھرے، قبول کرے، اور خدا رسول اور ان کے اہل بیت کے بارے میں میری وصیت کو دل میں محفوظ کرنے میں نیکی کے ساتھ رسول کا ذکر کرتا ہوں اور ان کے کردار کو اپناتا ہوں۔ 100 آدمیوں نے آواز بلند کی، اے فرزند رسول، ہم آپ کے حکم سے فرما بردار ہیں، آپ کے عہد کو محترم سمجھتے ہیں، ہمارے دل آپ ہی کی طرف لگے ہوئے ہیں، دل میں آپ ہی کی محبت ہے، خدا آپ پر رحم کرے، آپ حکم دیجئے، جو آپ کے آڑے آئے اس سے جنگ کریں گے، اور جو آپ کا فرمان تسلیم کرے اس سے صلح کرے، اور یزید کے تخت حکومت سے اتار کر قید کر لے، جنہوں نے آپ کے خاندان والوں پر ظلم کیا، ان سے بیزاری اختیار کرتے ہوئے ان سے آپ کے اصحاب و ذریت کے خون کا انتقام لے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ سننے کے بعد، دور ہو جاؤ اے دھوکے بازو، بے وفا لوگو، تمہارے اور تمہارے نفسوں کی خواہشوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا ہے، تم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہتے ہو جو میرے بزرگوں کے ساتھ کر چکے ہو، اطمینان رکھو، میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ منا کی طرف جانے والے اونٹوں کے خدا کی قسم، آج تک میرے دل کا وہ زخم نہیں بھرا جو میرے والد، بھائی اور اصحاب کے قتل عام سے لگا تھا۔ ابھی میں رسول اللہ کی رحلت کے ہی داغ کو نہیں بھولا تھا کہ میری والد، بھائی اور دادا کے داغ نے میری داڑھی اور سر کے بال سفید کر دیے۔ ابھی اس غم کی تلخی اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں، یہ جاں گداز غم میرے سینے میں رہ گئے ہیں۔ اب تم سے میں یہ چاہتا ہوں کہ نہ تم ہماری طرفداری کرو اور نہ ہم سے جنگ کرو۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے ان اشعار پر اپنا خطبہ تمام کیا۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے، ان کے والد علی جو کہ حسین سے بہتر تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ کوفے والوں، خوشی نہ مناؤ، حسین پر جو مصیبت پڑی ہے بہت بڑی مصیبت ہے۔ فرات کے کنارے شہید ہونے والے کہ میں قربان، جس نے انہیں شہید کیا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ کوفے کا دارالامارہ۔ عبید اللہ بن زیاد نے نخیلہ کی چھاؤنی سے دارالامارہ میں واپس آنے کے بعد امام حسین کے سر اقدس کو اپنے سامنے رکھا۔ ناگہاں دارالامارہ کے در و دیوار سے خون ابلنے لگا۔ دارالامارہ کے بعض حصے میں آگ لگ گئی اور اس کے شعلے ابن زیاد کی طرف بڑھے۔ عبید اللہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگا اور دارالامارہ کے کمرے میں پناہ لی۔ اسی اثنا میں سر حسین گویا ہوا۔ عبید اللہ ان لوگوں نے سنا جو کہ دارالامارہ میں موجود تھے۔ فرمایا، فرار کر کے کہاں جائے گا؟ اگر دنیا میں آگ سے بچ جائے گا تو آخرت میں تو جہنم میں جلے گا۔ اس کے بعد آگ بجھ گئی اور امام حسین کا سر بھی خاموش ہو گیا۔ دیکھنے والوں کے دلوں میں اس منظر کو دیکھ کر عجب خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ دربار ابن زیاد۔ اس کے بعد حسین بن علی کے اہل بیت کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ان کے ساتھ امام حسین کی بہن زینب بھی پرانے لباس میں ملبوس دربار میں داخل ہوئی۔ دارالامارہ کے ایک گوشے میں بیٹھ گئی کنیزیں آپ کے پاس جمع ہو گئی۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کون ہے جو عورتوں کے ساتھ وہاں بیٹھی ہیں؟ زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ 2-3 بار اس نے یہی سوال دہرایا تو ایک کنیز نے کہا،
हाज़िही ज़ैनब बिनत फ़ातिमा बिनत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये ज़ैनब बिनत फ़ातिमा बिनत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है। इब्न ज़ियाद ने ज़ैनब को मुखातिब करके कहा, हम जो सताइश है उस खुदा के लिए जिसने तुम्हें रुसवा किया, कत्ल किया और तुम्हारे झूठ को आश्कार कर दिया। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, हम जो सताइश है उस खुदा के लिए जिसने हमें अपने रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इज़्ज़त बख्शी, कसाफ़तों से हमें पाक रखा। ज़लील तो फासिक होता है, ना बकार झूठ बोलता है, हम ऐसे नहीं हैं बल्कि गैर ऐसा है। इब्न ज़ियाद ने कहा, देखा खुदा ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के साथ क्या किया। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, खुदा की तरफ से मैंने बेहतर ही देखा। ये एक जमात थी जिसके लिए खुदा ने शहादत लिख दी थी, चुनाचे वो अबदी क़याम गाह में जाकर महव आराम हो गए। क़यामत के दिन खुदा उनके और तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करेगा और तुझसे खून का क़िसास लेगा। उस रोज़ तुझे मालूम हो जाएगा कि कामयाब कौन है। इब्न मरजाना, तेरी माँ तेरे सोग में बैठे। ये जुमले सुनकर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को गुस्सा आया और उसने जनाब ज़ैनब को कत्ल करने का इरादा किया। उम्र बिन हुरैस ने उससे कहा, ये औरत हैं और औरत की बात का लोग बुरा नहीं मानते। इब्न ज़ियाद ने कहा, खुदा ने मेरे दिल को हुसैन और तुम्हारे ख़ानदान के कत्ल करने से तसल्ली दी है। ये सुनकर जनाब ज़ैनब चीख मार कर रोने लगे और कहा, कसम अपनी जान की तूने मेरे सरदार को कत्ल किया, मेरी उम्र की शाख को कता किया, मेरी जड़ काट दी। अगर तेरे दिल का आराम इसी में था तो मुझे तो तुझे आराम मिल गया है। इब्न ज़ियाद ने कहा, ये औरत मौजू और हम आहंग बात कहती है। इसका बाप भी ऐसा ही था और मशहूर शायर समझा जाता था। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, औरत को मुसज्जा गोई से क्या काम, जो कुछ मेरी ज़बान पर जारी है वो मेरे दिल का सोज था। तो उस शख्स पर ताज्जुब होता है जिसे आइम्मा के कत्ल में आराम मिलता है और ये जानता है कि रोज़ जज़ा इससे इंतकाम लिया जाएगा। इमाम सज्जाद के कत्ल का हुक्म। उसी वक्त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद अली इब्नुल हुसैन की तरफ देखा और कहा, ये कौन है? बताया गया अली इब्नुल हुसैन है। इब्न ज़ियाद ने कहा, खुदा ने अली इब्नुल हुसैन को कत्ल नहीं किया। अली इब्नुल हुसैन ने फरमाया, मेरे एक भाई थे, उनका नाम भी अली इब्नुल हुसैन था, उन्हें लोगों ने कत्ल किया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा, बल्कि उसे खुदा ने कत्ल किया। अली इब्नुल हुसैन ने फरमाया, उस वक्त मौत के वक्त खुदा रूह कब्ज़ करता है। इब्न ज़ियाद को गुस्सा आया, उसने कहा, मेरे जवाब में जसारत के साथ बात कर रहे हो, इसकी गर्दन मार दो। जनाब ज़ैनब ने सूरत हाल देखी तो इमाम सज्जाद से लिपट गई और फरमाया, ज़ियाद के बेटे, तो जितना हमारा खून बहा चुका है वही काफ़ी है। खुदा की कसम में इससे जुदा नहीं होंगी और तू इन्हें कत्ल करने का इरादा कर चुका है तो इनके साथ मुझे भी कत्ल कर दे। इब्न ज़ियाद ने लम्हा भर ज़ैनब और अली इब्नुल हुसैन की तरफ देखा और कहा, कितनी ताज्जुब अंगेज़ क़राबतदारी है। खुदा की कसम, यह औरत अपने भतीजे के साथ कत्ल हो जाने को पसंद करती है। मैं समझता हूँ कि ये जवान इसी बीमारी में मर जाएगा। अली इब्नुल हुसैन ने अपनी फूफी ज़ैनब को मुखातिब करके फरमाया, फूफी मुझे छोड़ दीजिए, मैं बात करता हूँ। फिर इब्न ज़ियाद की तरफ रुक करके फरमाया, क्या तुम मुझे मौत से डराता है? क्या तू नहीं जानता कि कत्ल हो जाना हमारी आदत और राह खुदा में शहादत हमारे लिए बाइस से शरफ़ है। इब्न ज़ियाद ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इनके अहले बैत को कूफा की जामा मस्जिद के बराबर वाले मकान में ले जाओ। इमाम हुसैन का सर मुक़द्दस। मौरख़ीन ने लिखा है कि इब्न ज़ियाद हाथ की छड़ी इमाम हुसैन की आँख, नाक और दहने मुबारक पर लगा रहा था और कह रहा था कि कितने अच्छे दांत हैं। ज़ैद बिन अरकम रोते हुए उठे और बुलंद आवाज़ में कहा, हुसैन के लब और दांतों से छड़ी हटा ले। मैंने अपनी आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लबों और इन दांतों का बोसा लेते हुए देखा है। इब्न ज़ियाद ने इनसे कहा, ए दुश्मन खुदा, तुम्हारी आंखों को खुदा रुलाए, अगर तुम तवीलुल उम्र और ज़ईफ़ ना होते और ना अक्ल खो दिए होते तो मैं तुम्हारी गर्दन मार देता। ज़ैद ने कहा, मैं तुमसे इससे भी ज़्यादा
اہم بات کہتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حسنین کو زانوں پر بٹھائے ہوئے ہیں اور اپنا ہاتھ ان کی گردن کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم انی استودعک ایہما وصالح المومنین، اے اللہ میں ان دونوں عزیز اور صالح مومنین کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اور رسول کی امانت کے ساتھ تو یہ سلوک کرتا ہے۔ اس کے بعد زید روتے ہوئے دارالامارہ سے باہر نکل آئے اور بلند آواز میں کہا لوگو، آزاد آدمی کا غلام مرد بن گیا۔ عرب والو، آج کے بعد تم غلام ہو کہ تم نے فرزند فاطمہ کو قتل کیا اور زنا زادوں کو اپنا حاکم بنا لیا۔ اس وقت امام حسین کی زوجہ رباب اپنی جگہ سے اٹھی اور سر مطہر کو اٹھا کر فرمایا واہ حسیناً فلا نسیت حسینا، اے میرے حسین، میں ہرگز آپ کو فراموش نہیں کروں گی۔ آپ کے بدن پر ظالموں کے نیزے لگے ہیں اور اب آپ کی لاش کربلا میں تنا ہے، خدا کربلا کی سرزمین کو سیراب نہ کرے۔ زندان کوفہ، عبید اللہ نے حکم دیا کہ اہل بیت کو قید خانے میں واپس لے جاؤ اور قتل حسین کی خبر قاصدوں کے ذریعے ہر جگہ پہنچا دی جائے۔ تبری نے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت کے بعد اسیروں کا قافلہ کوفہ پہنچا تو عبید اللہ نے حکم دیا کہ انہیں قید کر دیا جائے۔ اہل بیت قید خانے میں ہی تھے کہ ایک روز قید خانے میں اچانک ایک پتھر گرا جس سے ایک خط بندھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک تیز رفتار قاصد شام یزید کے پاس گیا ہے اور آپ لوگوں کی خبر اس نے یزید تک پہنچا دی۔ قاصد فلاں دن کوفے سے نکلا، اتنی مدت میں شام پہنچا اور اتنی مدت اسے واپس آنے میں لگے گی، فلاں دن کوفہ پہنچے گا۔ اگر آپ لوگ تکبیر کی آواز سنیں تو سمجھ لینا آپ حضرات کے قتل کا حکم لایا ہے، اگر تکبیر کی آواز نہ سنیں تو سمجھ لینا کہ امن و سلامتی ہے انشاءاللہ۔ ابھی اس قاصد کے پہنچنے میں 2 یا 3 روز باقی تھے، پھر قید خانے میں ایک پتھر گرا، خط کے ساتھ سر منڈانے والا ایک بلیڈ بھی بندھا ہوا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو کر دو کہ فلاں دن قاصد لوٹے گا۔ وہ دن بھی آ گیا لیکن تکبیر کی آواز نہیں سنی گئی۔ یزید نے لکھا کہ اسیروں کو دمشق بھیج دیا جائے۔ عبید اللہ کا خط یزید کے نام، عبید اللہ بن زیاد نے یزید کو خط لکھا اور اسے امام حسین اور اہل بیت کی شہادت سے خبردار کیا۔ یزید کو خط ملا اور حالات سے آگاہ ہوا تو اس نے جواب لکھا کہ اس عبید اللہ کو حکم دیا کہ تمام شہداء کے ساتھ حسین کا سر لوٹا ہوا سامان بھی اسیروں کے ہمراہ شام بھیج دو۔ ابن زیاد نے حکم دیا حسین کا سر کوفے کی گلی کوچوں میں پھرایا جائے۔ اسیروں کے داخل ہونے کے بعد کوفے کے حالات، زید بن ارقم سے روایت ہے کہ وہ سر مقدس میرے پاس سے گزرا، ایک نیزے پر بلند تھا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا، جب میرے سامنے آیا تو میں نے سنا سر اقدس اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے تعجب خیز نشانی ہیں؟ خدا کی قسم یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھا اور چلایا اے فرزند رسول، آپ کا سر اصحاب و کہف اور رقیم سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ عبداللہ بن عفیف ازدی، عبید اللہ نے اس خوف سے کہ کہیں کوفے میں شورش و انقلاب برپا نہ ہو جائے لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع ہونے کا اعلان کرایا۔ منبر پر جا کر خدا کی حمد و ثنا کی اور کہا لشکر ہے اس خدا کا جس نے حق و حقیقت والوں کو کامیاب کیا اور یزید اور اس کے پیروں کی مدد کی اور کذاب بن کذاب کو قتل کیا۔ عبداللہ بن عفیف ازدی اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا مرجانہ کے بیٹے کذاب ابن کذاب تو اور وہ شخص ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو منصب دیا ہے۔ اے دشمن خدا، تو انبیاء کی اولاد کو قتل کرتا ہے اور اس بے باکی سے منبر سے تقریر کرتا ہے۔ اس اعتراض کو سن کر ابن زیاد غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گیا، پوچھا یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عفیف نے کہا ہے دشمن خدا میں ہوں، تو اس پاکیزہ خاندان کو قتل کرتا ہے جس سے خدا نے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا، اور یہ گمان کرتا ہے کہ تم مسلمان ہیں۔ واہ غوثا ہو، مہاجرین و انصار کے بیٹے کہاں ہیں؟ اس سرکش سے انتقام لے جس پر رسول نے اپنی زبان سے نفرین کی ہے۔ اس سے ابن زیاد کا غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھا، گردن کی رگیں پھول گئی، کہنے لگا اسے میرے پاس لاؤ،
انہیں پکڑنے کے لیے ہر طرف سے سپاہیوں نے ان پر حملہ کیا تو قبیلہ ازد کے بزرگ عبداللہ کے چچا زاد بھائی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں عبید اللہ کے سپاہیوں سے بچا لیا۔ مسجد کوفہ سے باہر لے گئے۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ازدی اندھے کو خدا نے اس کا دل بھی اس کی آنکھوں کے مانند اندھا کر دیا ہے، میرے پاس لاؤ۔ جب قبیلہ ازد کو اس کی خبر ملی تو ایک جگہ جمع ہوئے اور ان کے ساتھ قبائل یمن بھی آ گئے اور عبداللہ کو بچانے کے لیے متحد ہو گئے۔ جب ابن زیاد کو صورتحال کی خبر ملی تو اس نے قبائل مضر کو بلایا اور انہیں محمد بن اشش کی مدد کے لیے بھیجا اور کہا آخری سانس تک جنگ کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ طرفین کے درمیان شدید جنگ ہوئی، لوگ مارے گئے۔ آخرکار عبید اللہ بن زیاد کے طرفداروں نے عبداللہ بن عفیف کا دروازہ توڑ دیا اور ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن عفیف کی بیٹی نے باپ کو ان کے حملے سے آگاہ کیا۔ عبداللہ بن عفیف نے بیٹی سے کہا ڈرو نہیں، میری تلوار مجھے دے دو، ڈرو نہیں، میری تلوار مجھے دے دو۔ وہ تلوار سے اپنا دفاع کرتے جاتے اور یہ اشعار پڑھتے جاتے، میں بافضل پاک سرشت عفیف کا بیٹا ہوں، میرے والد ام عامر کے بیٹے، اور میں تمہارے کتنے ہی زرہ پوش سر برہنہ اور تاراج کرنے والے پہلوانوں کو زمین پر لٹا دوں گا۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اندھا نہ ہوتا تو تمہارا جینا دشوار کر دیتا۔ راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عفیف کی بیٹی اپنے والد سے کہتی اے کاش میں مرد ہوتی اور آپ کے ساتھ ہو کر رسول اللہ کی عطرت پاک کے قاتلوں سے جنگ کرتی۔ ناظرین، صحیفہ کربلا میں 400 تک امید تھی کہ ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا۔ 404 صفحہ نمبر 404 تک آپ کی خدمت میں ہم نے گفتگو کو پیش کر دیا۔ ٹائم تقریباً مکمل ہو چکا ہے، پھر حاضر ہوں گے صحیفہ کربلا کے ساتھ۔